میرے دوستو، میں اگر آپ کے سامنے یہ آنکڑا بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی، 2.5% بھی ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں جو مدارس کا رخ کر رہے، گھٹتے گھٹتے 1.5% تک میرے دوستو ہمارا پرسنٹیج آیا ہے۔ 1.5% آبادی یا بچے ایسے ہیں جو مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں نے سروے کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، ان سے یہ تک پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کوئی حافظ یا عالم ہے؟ تو میرے دوستو بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ کوئی حافظ کوئی عالم ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ سال پہلے تک کا معاملہ یہ تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی بستی کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر گھر سے ایک بچہ حافظ یا عالم ہوا کرتا تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت اگر ساری دنیا میں دیکھی جائے، ڈھونڈی جائے اور تلاش کی جائے تو اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ مجھے اور آپ کو یہ خاندان کی وجہ سے یا والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی اتنی وقعت نہیں ہے، اس کے تحفظ کا ہمیں دھیان نہیں ہے، اور ہم اسے بہت لائٹ لیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ تو میرے دوستو صحابہ اکرام کی زندگی کو، تابعین کی زندگی کو، تبع تابعین کی زندگی کو، اور آج بھی ان مسلمانوں کی زندگی کو جن کو اسلام نسل کی وجہ سے نہ ملا ہو، خاندان کی وجہ سے نہ ملا ہو، بلکہ سٹرگل کر کے انہیں مسلمان ہونا پڑا ہو، چیلنجز کے بعد انہوں نے اپنا نام مسلمان کا نام رکھا ہو، ان لوگوں کے پاس اسلام کی، ایمان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی وقعت ہے، اور اچھا تحفظ کا ان کے پاس ایک پورا نظام ہے، ایک شیڈیول ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو، ایمان کو اور ایمان کے احکامات کو وہ تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، بعد کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے امام ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس جو ایمان آیا، اسلام آیا، وہ سٹرگل سے آیا تھا، وہ محنت سے آیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس چیلنجز تھے۔ آج چونکہ ہمیں ایمان نسل کی وجہ سے ملا، خاندان کی وجہ سے ملا، والد اور والدہ کی وجہ سے ملا، ایک کلچر میں ہم اسلام کو پا چکے ہیں، اس لیے میرے دوستوں آج ہمیں ایمان کی جیسی اہمیت ہونی چاہیے تھی ویسی اہمیت نہیں ہے۔ میں دراصل یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے، اصل موضوع میرے دوستوں میرا ہے علم دین، ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کے بعد ایمان کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے سب سے اہم نعمت اور سب سے بڑی نعمت میرے دوستوں ہمیں اللہ رب العزت نے جو دی ہے وہ دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، نماز کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، اور اسی طرح سے شریعت کا علم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایمان کے بعد دراصل میرے دوستوں سب سے بڑی نعمت وہ ہے۔
اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو سب سے پہلی جو آیتیں تھیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں میں علم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر میں علم کی بات دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے، قرآن کے حساب سے کہنا چاہوں تو میرے دوستو، علم کی صرف دو شکلیں، دو صورتیں بتائی گئی ہیں، 2 ٹائپس۔ علم کی دو شکلیں ہیں، 2 ٹائپ ہیں۔ ایک وہ علم ہے جس سے فائدہ پہنچے، دوسرا وہ علم ہے جس سے نقصان پہنچے۔ ہر طرح کا وہ علم جس سے فائدہ پہنچتا ہو، اللہ رب العزت نے اس علم کی شان بتائی ہے، اس علم کی اہمیت بتائی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی ان آیتوں کے اندر بتایا کہ پڑھو، لکھو، اللہ رب العزت کے نام سے لکھو، اللہ رب العزت کے نام سے پڑھو۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ میرے دوستو، علم کی 2 شکلیں جیسا کہ میں نے بتایا، ایک وہ علم ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہے، دوسرا وہ علم ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے۔ بہرحال نقصان والا جو علم ہے، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بتا دوں، ہیک کرنے والا جو علم ہے، عام طور سے ہیکنگ جو ہوتی ہے اس سے نقصان ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یا پھر شراب بنانے کا علم، نشہ بنانے کا جو علم ہے، جو فارمولاز ہیں، یہ سارے علم جس سے نقصان پہنچتا ہو انسان کو، انسانیت کو، جانوروں کو، دنیا کو، ماحول کو، جس کو بھی نقصان پہنچتا ہو، اللہ رب العزت نے ایسے ہر علم کو خراب علم قرار دیا ہے، ضرر والا علم قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ ایسا علم اگر سیکھیں گے یا سکھائیں گے تو اس سے گناہ ہوگا۔ لیکن وہ علم جس سے فائدہ پہنچتا ہو، وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، دنیا کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور وہ علم جس سے جانوروں کو فائدہ ہو، ایسے علم کو میرے دوستو دین اسلام نے جائز قرار دیا ہے، محبوب قرار دیا گیا ہے، مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ ایسا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، وہ علم جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، وہ علم جس سے جانوروں کو فائدہ ہو، جس طرح کا بھی فائدہ ہوتا ہو میرے دوستو، ایسے علم کو حاصل کرنے کی گزارش کی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے، مطلوب ہے، دین کے اندر بھی، اسلام کے اندر بھی۔ لیکن یہاں پر اگر ہم یہ بات سوچیں کہ وہ علم جس سے فائدہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ علم اور زیادہ مطلوب ہے، وہ اس علم کا درجہ اور زیادہ بلند ہے۔ تو وہ علم ہے دینی علم، جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، جس سے آخرت کا بھی فائدہ ہے، جس سے اپنا بھی فائدہ ہے، اپنے والدین کا بھی فائدہ ہے، اپنے خاندان کا بھی فائدہ ہے۔ دراصل آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، مدارس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، مکاتب کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، ہم نے اس شریعت کو نازل کیا، ہم نے اس نبی کو بھیجا، ان احادیث کو ہم نے نبی کے ذریعے سے بلوایا، اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، لیکن میرے دوستو، اللہ کا قانون یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے غیب سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت قادر ہیں، اللہ رب العزت قادر ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم نہ ہو، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو مسلمان بنا دے، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ محلے اور بستی کے سارے لوگوں کو ہر نماز میں لا کر یہاں کھڑا کر دے۔ لیکن میرے دوستو، یہ عادت اللہ نہیں ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اسی اعتبار سے دنیا چلے گی۔ تو اسلام کو، قرآن کو، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے مدارس کا انتخاب کیا ہے، علماء کا انتخاب کیا ہے، حفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کی حفاظت ضرور ہوگی، لیکن جادو کے طور پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت مدارس کو قائم کریں گے، حفاظ کو نکالیں گے، علماء کو پیدا کریں گے، بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کو پیدا کریں گے، بڑے بڑے اللہ والوں کو، مشائخ کو پیدا کریں گے، ان کے ذریعے سے میرے دوستوں قرآن کی حفاظت ہوگی۔
لہٰذا قرآن کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت کے جو قلعے ہیں میرے دوستو، وہ مدارس اسلامیہ ہیں، دینی مدارس ہیں، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا، احادیث پڑھائی جاتی ہے، روٹین، جس طرح کی روٹین ایک انسان کی، ایک مسلمان کی ہونا چاہیے، وہ بتایا جاتا ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سبقاً پڑھائی جاتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو واضح کیا جاتا ہے، گویا کہ مدارس میں طلبہ کے ذہن میں، دماغ میں اور ان کے نیچر میں دین اسلام کو گویا کہ پلا دیا جاتا ہے اور ان کے اندر پیوست کیا جاتا ہے۔ تو یہ دینی جو مدارس ہیں، ان مدارس کے قیام اور ان مدارس کے رن ہونے اور ان مدارس کے باقی رہنے اور ان کو خوب پروان چڑھانے کی ذمہ داری میرے دوستو ہر بستی کی ہے، ہر مسلمان کی ہے۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت بتا چکا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ کی ہے، اور اس کا ذریعہ ہے مدارس، اس کا ذریعہ ہے حفاظ، اس کا ذریعہ ہے علماء، اس کا ذریعہ ہے مساجد، اس کا ذریعہ ہے مکاتب۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے سارے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیجئے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ساری اولاد کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، مفتی بنائیے، لیکن میرے دوستو میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بستی کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر جو مدارس ہیں، ان کے استحکام کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے کم سے کم ہمیں اپنے علاقے کے مدارس کا دورہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کون سی چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے، قانونی اعتبار سے کیا چیز کی ضرورت ہے، بچوں کے اعتبار سے کیا چیز کی ضرورت ہے، عمارت کے اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے، معلمین، سٹاف کے اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا خیال میرے دوستو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب باری آتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مدرسوں سے جوڑ کر کیسے مضبوط بنائیں۔ اس کے لیے میرے دوستو کچھ سال پہلے کا معاملہ یہ تھا، میں بھی اسی کا پیداوار ہوں، میرا گھرانہ کوئی حافظوں عالموں کا نہیں ہے، میرے والد بھی گورنمنٹ امپلائی ہیں، میرے بھائی بہن بھی دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ہر گھر سے ایک بچے کو حافظ یا عالم بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور وہ کوشش کامیاب کوشش کی جاتی تھی۔ اور آج جو آپ کے سامنے علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، وہ اسی فیصلے کی وجہ سے ہے۔ ہر ماں، ہر باپ اس بات کا ارادہ کرتا تھا اور اقرار کرتا تھا اور عمل بھی کرتا تھا کہ میرے گھر سے 3 بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کرے، وہ حافظ بنے، وہ عالم بنے۔ تو میرے دوستو آج پھر ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حفاظ کی بڑی کمی ہے، علماء کی بڑی کمی ہے، مفتیان اکرام کی بڑی کمی ہے، ایکچوئل کمی ہے جو تناسب مسلمانوں کا ہے۔ میرے دوستو میں اگر آپ کے سامنے یہ آنکڑا بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی، 2.5% بھی ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں جو مدارس کا رخ کر رہے، گھٹتے 1.5% تک میرے دوستو ہمارا پرسنٹیج آیا ہے۔ 1.5% آبادی یا بچے ایسے ہیں جو مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں نے سروے کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، ان سے یہ تک پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کوئی حافظ یا عالم ہے؟ تو میرے دوستو بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ کوئی حافظ، کوئی عالم ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ سال پہلے تک کا معاملہ یہ تھا، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی بستی کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر گھر سے ایک بچہ حافظ یا عالم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، اکثر خاندانوں میں ایک بھی بچہ حافظ یا عالم نہیں ہے۔ میرے دوستو وجوہات جو بھی ہوں گے، روزگار کا معاملہ ہوگا یا سٹیٹس کا معاملہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ میری آپ سے ہے، بلکہ میری کیا گزارش ہے، یہ دین کی گزارش ہے، اسلام کی گزارش ہے، شریعت کی گزارش ہے کہ کم سے کم پورے خاندان میں 1-2 حافظ اور عالم ہو جو پورے خاندان کی حفاظت کر سکے۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے خاندانوں میں بچیاں ہیں جو غیر مسلمین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، بچے ہیں جو غیر مسلم لڑکی سے شادی پھیرے دے کے کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیونگ میں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی، بس وہ ریلیشن میں ہے اور ساتھ جو ہے غیر محرم اور غیر مسلم کے ساتھ وہ رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے دوست جو ہو رہی ہیں وہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کسی حافظ اور عالم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اپنے خاندان سے تشکیل کریں، خود پہلے ہمت کریں اور کوشش کریں کہ دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمارے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے خاندان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی اولاد میں سے ایک کو ضرور حافظ عالم بنائیں گے تاکہ ہماری نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے۔ ورنہ تو میرے دوستو ہماری نسلیں آہستہ آہستہ اسلام اور ایمان کے کنارے پر ہیں۔ بہت سے نوجوان آج ایسے ہیں جو بس دہانے پہ ہیں جہنم کے، بس ذرا سا بہک گئے اور وہ ایمان سے، اسلام سے ہٹ کر کفر میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کے خاندان میں کوئی حافظ، کوئی عالم نہیں ہے جو ان کو بتا سکے۔ جتنا اپنے خاندان کا آدمی بتا سکتا، بچہ بتا سکتا، بچی بتا سکتی، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ اور عالم بچوں کو بھی بنانے کی کوشش کریں، بچیوں کی بھی بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے خاندان کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے۔ تو آج کے اس کتاب میں دو گزارشات میں نے آپ حضرات سے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان کے حفاظت کے جو قلعے ہیں، مدارس جو ہیں، ان کو تقویت دینے کی کوشش کریں، ان کو قوت دینے کی کوشش کریں۔ آپ جس حیثیت سے وہاں ان کے لیے آپ معاون ہو سکتے ہیں، آپ ان کی معاونت کریں، آپ ان کو جس طرح ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں۔ میں آخر میں یہ کہوں، کم سے کم کسی مدرسے کے خلاف نہ ہو جائیں، کسی مولوی کے خلاف نہ ہو جائیں۔ کوئی اگر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو مدرسے کو بھیجنا چاہتے ہیں تو کم سے کم رکاوٹ نہ بنے۔ کئی کو ڈالتے ہوئے مدرسے میں کیا روزگار ملتا، خاموخواہ کہ انہیں پریشان تم پریشان، اس طرح نہ کہیں، تاکہ دین کی حفاظت کے لیے وہ اپنے کسی لڑکے کو قربان کر سکے، اپنے خاندان کے کسی فرد کو مدرسے کے حوالے کر سکے، بلکہ تقویت کا باعث بنے، بلکہ ان کو کہیں ہم بھی چاہ رہے تھے لیکن ہم نہیں ڈال سکے، آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیے، آپ خوش قسمت ہے، آپ کے سر پہ تاج ہوگا جب یہ حافظ بنے گا، جب یہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا کام کرے گا تو آپ کو تو جنت یوں ہی مل جائے گی۔ اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے ان کو تقویت دینے کی کوشش کرے۔ خدا را اگر کوئی اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالے تو مدرسے میں نکالنے کا سبب آپ نہ بنے۔ دوسری گزارش جو میں نے کی وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کو یا اپنے خاندان کے کسی فرد کو حافظ یا عالم بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھر کا اور ہمارے خاندان کا ماحول بیلنس میں رہے اور اسلام سے پھرنے سے ہمارے نسلیں محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس کی اہمیت کو سمجھنے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے اپنے خاندانوں سے بچوں کو حافظ، عالم اور مفتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔